یہ مکمل قانون واپس نہ ہو جائے، اپنے احتجاج کو جاری رکھو گے انشاءاللہ؟ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہاں ظاہری طور پر ہماری ساتھ سے تعلق ہے، لیکن ہمارے ایمان کی سلامتی اس سے بڑی موت ہے کہ اگر ہم ایمان سے دور ہو جائیں، ہماری نسلیں ایمان کو بھول جائیں، ایمان والی نہ رہیں، اس سے بڑی کوئی موت ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تال کٹورا اسٹیڈیم میں جو پروگرام ہوا ہے، عظیم الشان پروگرام، لاجواب احتجاج علماء کرام نے کیا ہے، اس اسٹیڈیم میں جو بیان ہوا ہے، بے شمار مکتبہ فکر کے علماء کرام تشریف لائے اور لاجواب تقریر اور بیانات اسپیچ دیے ہیں۔ آئیے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی جو بیان دیے ہیں، اس میں سے کچھ مختصر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعی میں دل دہل گیا۔ حضرت نے جو بات کہی ہے، لاجواب بات کہی ہے، بالکل حکومت کو ہلا دینے والی بات کہی ہے، اور کہا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ سمویدھان کا مسئلہ ہے، یہ دستور کا مسئلہ ہے، یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ آئیے مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کیا کہے ہیں، پہلے اس کو سماعت فرما لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اس بات کو لے کر۔ ترمیمی بل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، نہیں، حکومت کے گلیاروں کے ذمہ داروں، یہ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آخری سانس تک ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ اللہ کی ملکیت کی حفاظت کا ہے، بے شک ہمارے دینی شعائر کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہماری مسجد، مدرسہ، قبرستان اور درگاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے، نہ ہمیں تھکنا ہے نہ مایوس ہونا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم تیار ہو اس کے لیے۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا یہ مختصر کلپ، آئیے مکمل بات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی کیا بیان کیے ہیں، اس کا کچھ خاکہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختصر ویڈیو آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب نے کہا کہ حضرات محترم، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے، اس ملک کو ہم نے آزاد کروایا ہے، ہمارے پرکھوں نے اپنے خون کو پانی کی طرف بہایا ہے، اور کہا کہ آج بھی اس ملک کو اگر تم مٹی کے لیے، اس ملک کو مٹی کے لیے، اس سرزمین کو کھودو گے، لوگ مٹی لیتے ہیں گھر میں بھرنے کے لیے، مٹی کام میں لاتا ہے اور اس سے چمنی بھٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اینٹ بنتا ہے، تو کہا تم اس ملک کی سرزمین کو کھودو گے، اس مٹی کی کھدائی کرو گے، تو اس مٹی کی کھدائی کرنے کے بعد پانی سے پہلے مسلمانوں کا خون ملے گا، پانی بعد میں ملے گا، پہلے مسلمانوں کا خون ملے گا۔ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا 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 ہے، حضرت نے کہا کہ ہم نے اس دیش کو اپنے پرکھوں کے خونوں سے سینچا ہے، اپنے لہو سے اس دیش کو ہم نے بنایا ہے، سینچا ہے۔ آج ہمارے اوپر اس دیش کو تنگ کر دیا گیا، آج ہم پر ہی اس ملک کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہم سے ہمارے مسجدوں اور قبرستانوں کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پرکھوں نے جو جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اس کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آج تال کٹورا اسٹیڈیم میں جو جمع ہوئے ہیں، ہم ہندو مسلم کرنے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم اپنے سمویدھان کے لیے، جمہوریت کے لیے، دستور کے لیے، قانون کے لیے، اپنے زمین جائیدادوں کے لیے جو اللہ کو سپرد کر دیا گیا ہے، اس کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ کالا قانون کو واپس نہیں لے لیا جاتا۔ ہماری آج کا یہ اعلان حکومت کو یہ بتا رہا ہے، اور ہم حکومت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعلان کو کان کھول کے سن لیں۔
ये वक्फ एक्ट 2025 गैर आइनी है, गैर दस्तूरी है, गैर जमहूरी है। इससे मुल्क का नुकसान है, इससे देश का नुकसान है, संविधान का नुकसान है, यहाँ के जो निचले तबकात के लोग हैं उनका नुकसान है, इससे हम लोगों का नुकसान है। ये वक्फ के परोपटी का मसला नहीं है। बहुत सारे लोग ना समझते हैं, ना समझ है, बोलते हैं मुसलमान वक्फ के जायदाद परोपटी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ये परोपटी का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे दीन का मसला है, दस्तूर हिंद का मसला है, शरीयत का मसला है, ये अल्लाह की मिल्कियत का मसला है। और मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि ये लड़ाई चलती रहेगी, लंबी लड़ाई होने वाली है। इसमें हम लोग तैयार है या नहीं? तमाम लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हम लोग तैयार हैं। तो नाज़रीन, हज़रत मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी का बयान आपने सुना, और जो बात हजरत ने कही है मुख्तसर क्लिप भी सुना, उसके बाद मैंने भी आपके सामने उनकी बात रखी। तो हज़रत मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी साहब को क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करें और बताएं। और हमारे चैनल कासिमी न्यूज़ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह का वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ।